وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وخطيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني فهما، رب زدني عملا۔ اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، مشکل کشائی، یکتائی، تنہائی،
بادشاہی، شہنشاہی، الوہیت، ملوکیت، ربوبیت سب اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو بے اولادوں کو اولاد دینے والا، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکل کشائی کرنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، بے روزگاروں کو روزگار دینے والا، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ان ربی قریب مجیب وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر اس کی تمام تر مخلوقات میں سے کوئی بھی ذرا برابر شریک نہیں۔ صلی اللہ وحدہ لا شریک کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام المتقین، امام المجاہدین، امام الراکعین والساجدین، ہادی السبل جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام کے بعد اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش نازل ہو اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین، علماء اسلام، شہداء اسلام، طلباء اسلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کے لیے جسے اللہ عقیدہ توحید کی نعمت عطا فرمائے، رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، پردے میں بیٹھ کے سننے والی میری اسلامی، ایمانی، روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص کے ساتھ، اللہ کی رحمت، اس کے فضل و احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بر وقت نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمعے کو قبول فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ایک اور دعا فرما لیں، اللہ جتنے احباب بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو مکمل اور جلد شفا عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام پیدائش سے لے کر انسان کی وفات تک، بلکہ وفات سے لے کر جنت تک جتنے بھی معاملات ہیں نبی پاک علیہ السلام نے واضح کھول کھول کے بیان فرما دیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت والی زبان سے جو الفاظ نکلے میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ کی توفیق کے ساتھ پڑھے۔ اگر ہم اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، تو اس وقت ہر دوسرا شخص اس بات کی لڑائی کر رہا ہے، ہر فرد اپنی اپنی جگہ پہ اس بات کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے کہ جی مجھے میرے حقوق نہیں مل رہے۔ اگر باپ ہے تو باپ کو بیٹے سے شکوہ ہے، بیٹا ہے تو بیٹے کو باپ سے شکوہ ہے، ماں ہے ماں کو بیٹی سے، بیٹی کو ماں سے، استاد کو شاگرد سے، شاگرد کو استاد سے۔ اگر کوئی ملازم ہے اس کو اپنے مالک سے شکوہ ہے کہ مجھے میرے حقوق نہیں مل رہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے
کہ اگر ہم کسی کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں تو میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، اللہ پہاڑ کے نیچے سمندروں کی تہوں کے اندر بھی اگر آپ کا حق پڑا ہے، اللہ آپ تک پہنچائے گا۔ وجہ صرف یہ ہے، خرابی یہاں پہ آتی ہے کہ ہم دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ہمیں وہ یاد نہیں ہے، لیکن اگلے نے جو میرے حقوق دینے ہیں ہمیں دن رات اس کی فکر لگی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے، اس میں کسی جماعت کی بات نہیں، کسی فرقے کی بات نہیں، آپ نے حق المسلمی علی المسلم، کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا امتی بنا ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کتنے حق ہیں؟ 5۔ ایک روایت کے مطابق 5 ہیں، ایک روایت کے مطابق 6 ہیں۔ اب ان میں سے پہلے جو 3 حق ہیں ان کو میں چھوڑتا ہوں، اور آخری جو 2 حق ہیں ان کے اوپر میں آپ احباب کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سن سنا کے میرے سمیت ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری جو 2 حق ہیں وہ یہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، توجہ میری طرف رکھیں، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اگر ایک مسلمان بیمار ہو جائے، بیماری تنگی پریشانی اللہ کی طرف سے ہے، بیمار ہو گیا، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اس کی تیمارداری کے لیے جائے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام وَإِذَا مَرِضَ، اور جب کوئی بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، فَعُدْهُ، پس تم اس کی عیادت کرو۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے۔ اب ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم لوگوں کا یہ حق کتنا ان کو دے رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اس نیت کے ساتھ کسی کی تیمارداری کی ہے، کسی کی عیادت کی ہے، کسی کا پتہ لیا ہے کہ یار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، لہذا آج میں نے فلاں مسلمان کا یہ حق دینے اس کے گھر جانا ہے؟ کبھی ہم اس سوچ کے ساتھ گئے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے، چلیں اگر ہم چلے بھی جائیں، دراصل نا ہم یہ حق کیوں نہیں دیتے، ہمیں اس کی فضیلت کا پتہ نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ کسی مسلمان کی عیادت کرنے، اس کی بیمار پرسی کرنے صبح کے وقت جاتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، شام تک اللہ کی رحمت کے 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ شام کے وقت گیا، صبح تک اللہ کی رحمت کے کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتہ یہ مغفرت اور رحمت کی دعا کرتا ہے۔ اب چلیں ہم میں سے کوئی چلے بھی جاتے ہیں پتہ لینے، ان کی نیت کے اوپر ان کا اجر ہے، کیا ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں وہاں پہ جا کے بیمار پرسی کی، تیمارداری کی، عیادت کی دعا آتی ہے؟ کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام جب بھی کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتے، تیمارداری کے لیے جاتے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 3 دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ کتنی دعائیں؟ 3۔ ایک آپ فرمایا تھے لا بأس طہور انشاء اللہ، یہ چھوٹی سی دعا ہے، لا بأس طہور انشاء اللہ۔ دوسری دعا فرماتے اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک۔ تیسری دعا پڑھتے اذہب البأس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ 3 دعائیں نبی پاک علیہ السلام پڑھتے۔ میں حدیث میں پڑھ رہا تھا، یہ جو دعا آخری میں نے بتائی ہے اذہب البأس رب الناس واشفی انت شاف،
اس دعا کی اتنی طاقت ہے، اتنی برکت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مریض کے پاس بیٹھ کے اس کی تیمارداری کے لیے گئے ہو، اس کے پاس بیٹھ کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے اس کو دم کر دو گے، اللہ تعالیٰ اس دعا پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اس بیمار کی بیماری میں اللہ افاقہ کر دیں گے، اللہ اس کی بیماری کو کم کر دیں گے، اللہ اسے شفا دے دیں گے۔ یہ اتنی عظیم اور جامع دعا ہے، لہذا ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو یاد کر کے اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری حق، بندہ بیمار ہوا ہے، تیمارداری کے لیے گئے ہیں، دعا پڑھی، معاملہ ہو گیا، لیکن ہر انسان نے بیماری کے بعد شفا تو ہے، لیکن بیماری کے بعد اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ موت کا، بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْ جَنَازَتَهُ، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، مسلمان فوت ہو جائے، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ وَإِذَا مَاتَ، اگر وہ فوت ہو جائے، موت آ جائے، فَاتَّبِعْ، پس آپ نے اس کے پیچھے جانا ہے، جنازتہ، اس کے جنازے کے، یعنی کہ جنازہ پڑھنے کے لیے اس کے ساتھ جانا ہے۔ اب ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کے بارے میں گائیڈ کی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم صرف معاشرے کی سنی سنائی باتیں، لیکن اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا نماز جنازہ کے مسائل، ان میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً جتنی بدعات، خرافات، رسومات ہیں یہ جتنی رسومات ہیں ان میں سے 90% رسومات جنازے اور موت کے وقت ہوتی ہیں۔ دیکھ لیں، آگے جا کے میں ذکر کروں گا۔ بندہ فوت ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بیمار بندہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، آخری مرحلے میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرو، نمبر 1۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے قریب کلمہ پڑھو اونچی آواز سے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، آپ نے فرمایا ادھر سے وہ بندہ فوت ہوگا، دخل الجنہ، اللہ اسے اپنی جنت کا مہمان بنا دے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے کلمہ دعا فرمائے، اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ کیا کریں، جب بھی دعا کریں اس دعا کو نہیں بھولنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ ہم میں سے جسے زندہ رکھ، اللہم من احییتہ منا، اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھ، فاحیہ علی الاسلام، اسے اسلام کے اوپر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا، اللہ جسے بھی تم نے فوت کرنا ہے، موت دینی ہے، فتوفہ علی الایمان، اللہ ہمیں موت اس حالت میں آئے کہ ہم ایمان کی حالت میں ہوں، اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اب وہ شخص فوت ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس وقت بندہ فوت ہو جائے، آسمان سے فرشتے روح لینے کے لیے آتے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مثال دے کے کہ نیک بندے کی روح اس کے جسم سے اس طرح نکلتی ہے جس طرح تم آٹے میں سے بال کو آسانی کے ساتھ نکال لیتے ہو۔ دوسرا آپ نے فرمایا جو بندہ گناہگار ہوتا ہے، جو بد کردار ہوتا ہے، جس کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے مثال دے کے بات سمجھائی، جس طرح مل کا کپڑا ہے، اسے تم کسی کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر ڈالو اور ایک سائڈ سے پکڑ کے کھینچو، جتنی سختی کے ساتھ، جتنی زور سے وہ مل کا کپڑا آتا ہے، اس طرح اس کی جسم میں سے فرشتے مار مار کے اس کے جسم سے روح نکالتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر،
اے اللہ کے پاک پیغمبر اسلام، میں نے آپ کے سارے آئندہ اور پچھلے جتنے گناہ میں نے سارے معاف کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے موت کی سختیوں سے محفوظ رکھ، موت کی بڑی سختیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جس وقت بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ فوت ہونے والے کے پاس ہمارے گھر کی عورتیں خاص طور پہ سپارے پکڑ کے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ بھائی یہ کس حدیث سے ثابت ہے سورہ یاسین پڑھنا؟ کسی سے پوچھیں بھائی یہ ثابت نہیں ہے، کہیں لو جی کر سو کھلا ہے، قرآن پڑھنا اور منع کر دیتا ہے، سانو قرآن پڑھن تو روک دے ہو۔ بھائی قرآن پڑھن تو نہیں روک دے، یہ نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پہ سورہ یاسین پڑھی نہیں۔ آپ نے کیا؟ میں نے بتا دیا، نبی پاک علیہ السلام کلمے کی تلقین کرتے کہ تم کلمہ پڑھو۔ پھر اس کے بعد بندہ فوت ہو گیا، کرنا کیا کہ اس کی آنکھیں بند کرنی ہے، اس کی آنکھیں بند کرنی ہے اگر آنکھیں کھلی ہوں۔ چند سال قبل یہ سچا واقعہ ہے، ایک آدمی بڑا امیر ترین شخص فوت ہوا۔ جس وقت وہ فوت ہوا تو موت کی سختی اتنی تھی، اس نے ساری زندگی اپنی اولاد کو دنیا پڑھائی، اپنی اولاد کو بڑا کچھ دیا اس نے۔ جس وقت فوت ہوا تو وفات کے وقت اس کی میت کے پاس اس کا بیٹا یا بیٹی کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ موت کی سختیوں کی وجہ سے اس طرح اس کا پورا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں کھلی ہوئی اور پاؤں اس طرح آگے سے اٹھے ہوئے تھے، جسم اکڑ گیا تھا۔ اگر پاؤں نیچے کرتے سر اوپر ہو جاتا، سر نیچے کرتے پاؤں اوپر ہو جاتے۔ اس طرح یہ خاص طور پہ چلیں بات آئیے میں کر دیتا ہوں ضمناً، جو بندہ دنیا کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے نا، دنیا کے ساتھ، دنیا ہر وقت روپیہ پیسہ کمانے میں اللہ کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، جو بھی ہے آپ جائیے جا کے دیکھیے، جو بندہ دنیا دار ہے، پیچھے کرونا آیا ہے، آپ نے کتنے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ کتنے روپے پیسے والے امیر ترین آدمی جس وقت مرے ہیں، لوگوں نے کرائے پہ بندے بلا کے غسل دلوا کے بغیر جنازے کے انہیں دفنایا۔ اس طرح اپنے اولاد کو تلقین کریں، یہ تب ہوگا جب ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے۔ اگر اولاد کو دین نہیں سکھایا، میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، اپنی اولاد کو شریعت کا پابند نہیں بنایا، تو پھر اپنی اولاد سے کسی بھی خیر کی توقع نہ رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین ہی ہمیں بتاتا ہے۔ جائیے، انسان دنیا کے اندر بھی دین کی وجہ سے عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اسے دین کی وجہ سے عزت عطا کرتے ہیں۔ قبر میں جائیں گے، سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ نماز کا۔ وہاں پہ پوچھنا، بتا ابھی تم نے کتنی ڈگریاں لی، تو دنیا میں کیا کر کے آیا، کتنے تم نے ایم اے کیے، کتنے تم نے ایم فل کیے، کس یعنی کہ سن میں تم نے پی ایچ ڈی کی، ڈگری دکھا۔ نہیں، سب سے پہلے دین کا سوال ہوگا، نماز۔ اب آئیے چلیں آگے چلتے ہیں۔ بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے میت کو غسل دینے کا۔ میت کو غسل دینے کا۔ ہم میں سے کتنے ایسے احباب ہیں ہم میت کو غسل دینے سے کیا ڈرتے ہیں؟ نہیں بھائی میرے ڈر لگتا ہے۔ یقین جانے میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، میں خود ذاتی طور پہ عینی شاہد ہوں اس بات کا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ 4 بچے، باپ نمازی، 5 ٹائم کا نمازی، تہجد گزار، باپ فوت ہوا ہے، 4 بچے، دنیا داری پڑھائی، اور اس وقت گورنمنٹ کے بڑے اچھی پوسٹ پہ آفیسر ہیں، لیکن جس وقت باپ فوت ہوا، اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، باپ کو غسل دینے کے لیے 4 بچوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں تھا آ رہا۔ مجھے بتایا میرے دوست نے فون کیا، آپ صاحب کتنے ہو؟ میں کہا میں ابھی آیا۔ میں گیا، جا کے کپڑے اتارے ہوئے ان بزرگوں کے، پھٹے پہ لٹایا ہوا ہے، پاس کوئی بھی نہیں۔ غسل دینے کے لیے میں ان کے بیٹوں کو بلایا، میں نے کہا بھائی آپ غسل کیوں نہیں دیتے؟ کہتے گھر صاحب گل سی سامنے ڈر لگتا ہے۔ میں کہا بدبختو،
جس باپ کی تم نے ساری عمر کمائی کھائی ہے، باپ نے دیہڑیاں کر کے مزدوریاں کر کے پوری زندگی تمہاری ذات کے اوپر لگائی ہے، آج تم باپ کو مرتے وقت غسل بھی نہیں دے سکتے۔ پھر الحمدللہ میں نے ان کو لگایا ساتھ، میں نے کہا میں بتاتا ہوں تم غسل دو، غسل دے لیا۔ بعد میں کفن کا طریقہ نہیں پتا، کفن کیسے دینا ہے۔ پھر اصل میں بات یہ ہے ہمارے نا ہم دنیا پڑھ لیتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں نا ہماری اکثر غصہ نہیں کرنا، 95 سے 97% ہم دین کے معاملے میں بالکل لا علم ہے۔ اب بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میت کو کفن دیتے تھے، کتنے کپڑے ہوتے تھے کفن کے، پتا ہے کسی کو؟ اب کیا چلا جی، ٹوپی علیحدہ، قمیض علیحدہ، اس کے بعد تہمد علیحدہ، یہ ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ بنا دی گئی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دین لے کے آئے، بڑا ہی آسان دین تھا۔ قرآن مجید لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی سختی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت بندہ فوت ہو جاتا، فوت ہونے والے میت کو غسل دینے کا طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے، جس طرح ہم خود غسل جنابت کرتے ہیں۔ میں نے چند خطبات جمعہ میں آپ احباب کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا، جس طرح ہم خود اپنا غسل کرتے ہیں، غسل جنابت کرتے ہیں، فرضی غسل کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے میت کو غسل دینا ہے۔ اس میں فرق اتنا ہے، سب سے پہلے مٹی کے وہ لے کے پتھر ان کے ساتھ استنجا کروانا ہے، کروانے کے بعد پھر وضو کروانا ہے۔ وضو جس طرح ہم غسل کرتے ہیں فرضی غسل اسی طرح کرنا ہے، پھر دائیں سائڈ پہ پانی بہانا ہے، بائیں سائڈ پہ پاؤں دھونے ہیں، یہ اس کا غسل مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد صابن لگائیں، شیمپو لگائیں، جو چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعد میں پھر ہوتا کیا ہے، جو ہم کفن لے کے آتے ہیں اس کے ساتھ ایک علیحدہ کپڑا ہوتا ہے۔ وہ کپڑا کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ جس وقت میت کو غسل دے لیا، غسل دینے کے بعد اس کی باڈی کو، اس ڈیڈ باڈی کو صاف کرنے کے لیے، خشک کرنے کے لیے الگ کپڑا ہوتا ہے۔ بھائی باپ ہے تمہارا باپ، تم گھر کا تولیہ نہیں اسے دے سکتے، گھر کے اندر تمہارے 3-4 تولیے ہیں وہ استعمال کرے۔ کس شریعت کے اندر آیا، کس حدیث میں آیا ہے کہ جو میت کے جسم کے ساتھ چیز ٹچ ہو جائے وہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ میت کے اترے ہوئے کپڑے ہم گھر میں استعمال نہیں کرتے، اس کی کوئی چیز ہم استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ دین سے لا علمی ہے، لہذا اس طرح کا دین اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اس طرح کی۔ اپنے میت کو غسل دے لیا، دینے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کفن دیا کرتے۔ کفن کے اندر 3 چادریں سفید انسلی 3 چادریں، ان کا نبی پاک علیہ السلام کفن دیتے۔ ایسے ایک چادر نیچے بچھاتے، دوسری اس کے اوپر، تیسری اس کے اوپر بچھا کے ڈیڈ باڈی کو اوپر رکھتے، پھر ایک چادر دائیں طرف سے اوپر کرتے، پھر اس کے دوسرے پلو کو، پھر اسی طرح دوسری چادر کا ایک پلو، پھر دوسرا، اسی طرح تیسری چادر کا آپ پلو دے کے جس وقت کفن مکمل ہو جاتا، نبی پاک علیہ السلام 3 بند لگایا کرتے تھے، ایک سر کی طرف، ایک کمر پہ، ایک پاؤں کی طرف بند لگاتے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے کفن کا طریقہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام میت کو اس طرح کفن دیا کرتے تھے، لہذا کسی قسم کے لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ ہمیں غلط گائیڈ کرتے ہیں کہ جی کفن کے اندر اس طرح یہ چیزیں ہونی چاہیے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام 3 چادروں میں کفن دیا کرتے تھے۔ اب آئیے کفن کے بعد اگلا مرحلہ جنازے کا ہے۔ نماز جنازہ کی بات آ گئی۔ نماز جنازہ، ہم میں سے کتنے ایسے احباب ہیں جنہیں نماز جنازہ کی مکمل دعائیں آتی ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہاشمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت جنازہ پڑھاتے اس قدر کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے، اس قدر زیادہ دعائیں کرتے کہ پیچھے کھڑے ہونے والے، جنازہ پڑھنے والے یہ حسرت کرتے، کاش یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں پڑھی ہیں اس کی جگہ میری میت ہوتی، اس کی جگہ میں فوت ہوا ہوتا، نبی پاک علیہ السلام یہی دعائیں میرے اوپر پڑھتے، اللہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی دعا کی برکت سے معاف کر دیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر لمبی دعا کرتے جنازے میں، لیکن آج ہمارے جنازوں کا حال کیا ہے؟ ہم نے اپنے مرنے والوں کے ساتھ، ہم جس وقت بندہ فوت ہو گیا ہمارا یہ تعلق بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ہوتا تھا باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، بچے قبرستان سال ہر سال جایا کرتے تھے، لیکن آج اس طرح کے حالات بن چکے ہیں، 4 ماہ گزرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سال گزرتا ہے، سال گزرنے کے بعد بچے کو، سگے بیٹے کو
اپنے باپ کی قبر کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرے باپ کی قبر کون سی ہے، اس طرح کے حالات ہیں۔ لہذا اپنے بچوں کی دین کے مطابق تربیت کیجئے۔ اب جنازے کا مسئلہ ہے، جنازہ پڑھائیے، جس سے دل کرتا پڑھائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہاں پہ آپ احباب کے سامنے آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت کے ساتھ آپ سے درخواست کروں گا، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جائیں، بیٹا اپنے بچے کو کم از کم اتنا قابل بنائیں، بیٹا میں دنیا سے چلے جاؤں، کسی مولوی صاحب سے جنازہ پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قاری صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حافظ صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا اگر میں فوت ہو جاؤں، بیٹی اگر میں فوت ہو جاؤں، اگر ماں ہے، ماں اپنے بیٹے کو تلقین کرے، بیٹا میں فوت ہو جاؤں تو تم نے خود میرا جنازہ پڑھانا ہے۔ یاد رکھیے، میں جنازہ پڑھاؤں یا کوئی اور قاری صاحب جنازہ پڑھائیں، یقین کریں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، ہمارے دل میں اتنا درد نہیں ہوگا جتنا اس بیٹے کے دل میں اپنے باپ کا درد ہوگا، جس کے اوپر بیتتی ہے پتہ اسے چلتا ہے، جہاں پہ آگ ہوتی ہے سیک وہاں پہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اپنے بچوں کی یہ تربیت کر کے جائیں گے، دنیا سے جائیں گے، بیٹا خود جنازہ پڑھائے گا۔ جس وقت بیٹا باپ کی میت سامنے پڑی ہے، اللہ کے سامنے رو کے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا، اس طرح اللہم اغفر لہ وارحمہ دیگر دعائیں پڑھے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، بیٹے کے دل سے نکلی ہوئی دعا، درد دل سے جب دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ بیٹے کی دعا کو قبول کر کے اللہ اس کے باپ کو اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے گا۔ اب آئیے، نماز جنازہ کے دو طریقے، ایک اونچی آواز سے پڑھنا اور ایک آہستہ، سرن اور جہرن، دونوں طرح نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے۔ پاک پیغمبر اسلام دونوں طرح پڑھا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر جہری نماز، خاص طور پہ میں کسی فرقے کے ہٹ کرنے کا مقصد نہیں، صرف میں یعنی کہ توجہ دلانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں۔ اگر آج ہم میں سے کئی ایسے فرقے خاموشی کے ساتھ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یقین کریں وہ نماز جنازہ نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں ہم مرنے والے کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، مرنے والے کے ساتھ ہم دو نمبری کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح آج ہم دوسرے کا جنازہ پڑھیں گے، کل ہمارا بھی جنازہ اسی طرح پڑھا جائے گا۔ جس طرح ہم کل دوسرے کا آج ہم جنازہ پڑھیں گے، جنازے میں خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، تو یاد رکھیے ہمارے جنازے بھی اسی طرح پڑھے جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے کے جنازے کے اندر 40 ایسے افراد شامل ہو جائیں جو عقیدہ توحید کے پابند، جو نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کے پابند، جن کے عقیدے کے اندر شرک نہیں ہوتا، نبی پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان 40 افراد کی دعا کو قبول کر کے، ان کی سفارش کو قبول کر کے، ان کی شفاعت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ مرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہذا اگر کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، کہا تھا کہ اگر تم اپنے دوست بنا رہے ہو، دوست چن کے بنانا، یہ حقیقت میں تم دوست نہیں بلکہ جنازے کی پہلی صف تیار کر رہے ہو۔ یاد رکھو، اگر تمہاری دوستی دنیا داروں کے ساتھ ہوگی، تمہارے جنازے اس طرح ہی ہوں گے۔ اگر ہماری دوستی دین داروں کے ساتھ ہوگی، علماء کے ساتھ ہوگی، قاری حضرات کے ساتھ ہوگی، دین کے دائیوں کے ساتھ ہوگی، ہمارے جنازے کے اندر بھی دین کے کئی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں دین کا نہیں پڑھے ہوئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، نہ قرآن آتا ہے پڑھنا، لیکن دین والوں کے ساتھ اتنی زیادہ محبت ہے کہ جس وقت فوت ہوئے ہیں ان کا جنازہ کسی شیخ الحدیث جس نے جناب 40-50 سال صحیح بخاری نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پڑھائی ہے، اس نے آ کے جنازہ اس بندے کا پڑھایا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کا دین کے ساتھ پیار تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کا دین کے ساتھ محبت تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اس کا دین والوں کے ساتھ لگاؤ تھا۔ اگر آج ہماری دوستی دنیا داروں کے ساتھ ہوگی، دنیا دار آ کے گھڑی دکھائیں گے، بھائی جلدی جنازہ پڑھاؤ، ہم نے فلاں جگہ پہ اپنے کام جانا ہے، یہ لوگ جنازے کے اندر جنازہ دل سے نہیں پڑھتے۔ اب اپنی آخرت کی فکر کر کے جائیے۔ جنازہ پڑھا، جنازے کے اندر نبی پاک علیہ السلام 4 تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، ساتھ میں کوئی چھوٹی سورہ ملاتے، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا۔ یاد رکھیے
یہ جو درود ابراہیمی آج ہمارے کئی احباب نے من گڑت بنا لیا ہے، اس طرح کی نبی پاک علیہ السلام سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، پاک پیغمبر اسلام وہ پڑھا کرتے تھے، پھر تیسری تکبیر کے بعد خلوص دل کے ساتھ میت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اور پھر چوتھی تکبیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام سلام پھیرا کرتے تھے۔ سلام کا معاملہ آیا ہے، نبی پاک علیہ السلام سے دونوں طرح سلام پھیرنا ثابت ہے، دائیں اور بائیں بھی، اور ایک سائیڈ پہ صرف دائیں سائیڈ پہ سلام پھیرنا بھی نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، راجع عمل اور بہترین عمل، افضل عمل یہ ہے کہ ایک سائیڈ پہ سلام پھیرا جائے، دائیں سائیڈ پہ۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا زیادہ عمل ملتا ہے، دونوں طرف سلام پھیرنے کا بھی عمل ملتا ہے، لیکن وہ کم ہے۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے اس کو